أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور دوستوں سے پہلے درود سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. تم دوسرے دین کے خداؤں کو برا بلا نہ کہو کہ وہ تمہارے دین میں خدا جو ہے اس کو بھی برا بلا کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقربوا مال الیتیم, تم یتیم کے مال کی طرف بھٹکو بھی نہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحل لکم ما ترث النساء کرہم, اور عورت کا حق پورا ادا کرو اور عورت کے معاملے میں رب سے ڈرتے رہو. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اور سود اور شراب کو قرآن میں حرام قرار دیا گیا ہے. صدق اللہ العظیم. یہ واقعہ ہے 30 جون 2023 کا, جب سویڈن کی ایک ماسک جامع مسجد جہاں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان عید کی نماز ادا کر رہے تھے, تو عید الاضحیٰ کے موقع پر جب مسلمان نماز ادا کر کے باہر آئے تو وہاں پر پولیس کا ایک ہجوم تھا, اور پولیس کے ساتھ ایک بدبخت شخص جس کے ہاتھ میں قرآن شریف تھا, جو کہ اس قرآن کو جلانے کا عہد رکھتا تھا, جس کو پولیس نے اجازت دی تھی. نام سلمان مومیکا, جس کی عمر 37 سال ہے, عراقی ریفیوجی جو کہ سویڈن کی ایک بہت بڑی جامع مسجد کے باہر قرآن شریف کو جلانے کا عہد رکھتا تھا. اور یہ واقعہ ہے کیونکہ وہاں پر اس ٹائم مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. عید الاضحیٰ کا موقع تھا, اور آپ کو پتہ ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان جب اکٹھے ہوتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, تو وہ ایک بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے. یہ عراقی ریفیوجی اپنے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی بار بار یہ بات کرتا رہا کہ میں قرآن کو جلاؤں گا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے سویڈن کے اندر, اس سے پہلے بھی بہت دفعہ قرآن مجید کو جلانے کا واقعہ سویڈن کے اندر پیش آ چکا ہے, اور جو بھی بدبخت یہ جلاتا ہے حکومتی طرف سے اس کو سپورٹ ملتی ہے. جب اس نے پہلی دفعہ اٹمپٹ کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے اسے روک دیا, وہاں کی پولیس نے اسے روک دیا, لیکن یہ بار بار درخواست جمع کراتا رہا, لیکن پولیس نے روکے رکھا. لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ یہ پولیس کے خلاف عدالت میں چلا گیا, اور کیونکہ وہاں انگریز حکومت قائم ہے اور عدالت نے کس نام پر اس کو اجازت دی, فریڈم آف سپیچ. فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں آزادی اظہار رائے کو. آزادی اظہار رائے کیا ہے؟ آزادی اظہار رائے یہ نہیں کہ آپ ایک ریلیجس بک کو جلا دیں اپنے اس بغض کے تحت, مسلمانوں سے اس بغض کے تحت آپ ایک ریلیجس بک کو جلاتے ہیں. جب ہمارے یہاں کوئی بھی خود پسند یا کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس میں مسلمان غصے میں ہوتے ہیں, تو انگریز بھائی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو دین ہے وہ قتل و غارت کا دین ہے. اب اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج سے چند ماہ پہلے بھی ترکی کے کسی عہدیدار کے سامنے یا ترکی کی ایمبیسی کے سامنے, ایگزیکٹلی نہیں پتا, ترکی کی ایمبیسی کے سامنے بھی ایک بدبخت نے قرآن مجید کو جلایا, اور اس ٹائم وہاں پر مسلمان موجود نہیں تھے, اس ٹائم وہاں انگریزی کرسچنز موجود تھے, تو انہوں نے ویڈیوز بنا کے ڈالی, لیکن اس پر اتنا ایکشن نہیں لیا گیا, اسے اگنور کر دیا گیا. تو میں آپ کو مثال دوں کہ آپ کے سامنے آپ کے والد گرامی کو مارا جا رہا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, تو لوگ کہیں گے یا تو یہ انسان بہت ہی بے غیرت ہے, غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں اس کے پاس, یا تو یہ اس شک میں مبتلا ہے کہ یہ جس بندے کو مارا جا رہا ہے یہ اس کا والد ہے بھی یا نہیں. ہو سکتا ہے اس کے والد کا کوئی ہم شکل ہو اور وہ اس لڑائی میں ٹوٹ پڑے اور اپنا یہ نقصان کر بیٹھے. اب یہ مثال اگر ہم یہاں پر لیں تو قرآن مجید کتاب ہے ہماری, اب ہمارے سامنے جب اس کو جلایا جا رہا ہے, یا تو یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں بے بس ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے, یا تو ہم دین کے معاملے میں شک میں مبتلا ہے کہ یہ جو قرآن اتارا گیا یہ رب کی کتاب ہے بھی یا نہیں, یا ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نہیں کوئی اور کتاب اتاری گئی ہو, یا تو دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت ہی بے غیرت ہو چکے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے.
وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں، وہ اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے جو مسلمان تھا اس وقت سے 1400 سال بعد کے مسلمان میں کتنا فرق آ چکا ہے۔ یا تو ہم شک میں مبتلا ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے ہم شک کا شکار نہیں ہیں۔ قرآن مجید جلایا گیا، اس کے بعد دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر ریلیاں نکالی گئی، اپنے طرف سے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ وہاں کے مسلمانوں نے بھی جب اس بدبخت کو، سور کو جب پتھر مارنے کی کوشش کی تو ایک مسلمان کو گرفتار کر لیا گیا پتھر مارنے کے جرم میں۔ وہاں کی عدالتیں حکم دے رہی ہیں کہ فریڈم آف سپیچ کے نام پر قرآن مجید کو جلا دیا جائے۔ وہاں کی پولیس روک رہی ہے لیکن وہاں کی عدالتیں حکم دے رہی ہیں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو انگریز، اچھا میں آپ کو ایک مثال دوں، یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ آپ نے خون نہیں دکھانا۔ کیوں؟ کیونکہ بھئی انگریز جانور کو مرتا ہوا، خون نکلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ہم ان کی بات مانتے ہیں، ہم یوٹیوب پر جب بھی ولاگ بناتے ہیں قربانی، اب یہ قربانی ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ولاگ کے اندر وہ خون نہ آئے، لیکن اب جب ہم ان کے احساسات کا خیال رکھتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ ہمارے احساسات کا خیال رکھیں۔ میں آپ کو دنیا کی ہسٹری کی ایک مثال دوں کہ جب ہٹلر نے جنگ چھیڑی تو اس کا خمیازہ بھگتنا دنیا کو پڑا تھا۔ میرے خدا کی عزت کی قسم، اگر اسی طرح سویڈن میں قرآن پر جلایا گیا تو ہٹلر کی جنگ سے بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے اور اس کو پھر روکا نہیں جا سکتا۔ اس میں پوری دنیا جلے گی اور مسلمان پھر قتل و غارت پر اتر آئیں گے، کیونکہ قرآن مسلمانوں کی وہ کتاب ہے جس میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، لا یحل لکم ما ترث النساء کا رہا۔ فریڈم آف سپیچ کے نام پر یہ جو عورت کا حق دیتے ہیں وہ 1400 سال پہلے قرآن نے بتایا ہے، ہیومن رائٹس کو قرآن نے بتایا ہے۔ یتیموں سے جتنی محبت قرآن نے بتائی ہے، قرآن وہ کتاب جس کو اس نے سویڈن کے جھنڈے کے اوپر لگا کر قرآن کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پیروں میں رکھا ہے، وہ کتاب جو اس نے پیروں میں رکھی ہے، اب ہمارا تو حق بنتا ہے کہ ہم، کیونکہ اس نے ہمارا جو لا تھا، ہم جس پر عمل کرتے تھے، ہم ہیومن رائٹس فالو جس پہ کرتے تھے، اس کو جو اس نے رد کر دیا۔ سویڈن میں وہ بین کروانا چاہتا تھا، ایک عراقی ریفیوجی سویڈن کے اندر قرآن کو بین کروانا چاہتا تھا۔ یہ کچھ بات سمجھ نہیں آتی، عراقی ریفیوجی ہے، کرسچینٹی سے اس کا تعلق ہے اور وہ سویڈن کے اندر قرآن بین کروانا چاہتا تھا۔ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو اس ٹائم کے بڑے بڑے سرداران، وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ کعبے کے ساتھ کھڑا ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل قرآن کو سنا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بے شک میرا بھتیجا جو پڑھتا ہے وہ سچ ہے، لیکن وہ اس بات پر ایمان کیوں نہ لا سکے؟ کیونکہ وہ اپنے بزرگوں کی دین پر عمل کر رہے تھے، اور وہ کس چیز سے ڈرتے تھے؟ وہ زمانے میں بے عزت ہونے سے ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے، وہ جب پیدا ہوتا ہے تب سے اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کا واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ تیسرے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، دنیا کے سب سے سخی انسانوں میں تھے، اگر اپنی طاقت استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے تھے، لیکن جب ہدایت رب کی ہوتی ہے تو پھر دل میں جا کے بات لگ جاتی ہے۔ میں نے وہ مثال آپ کے سامنے رکھی نا، یا تو ہم شک کا شکار ہیں، ہمیں اپنے گربان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ میں اپنی بات کا اختتام اس حدیث پر کرتا ہوں۔ میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اہلین من الناس، اللہ تعالیٰ کی کچھ فیملی والے ہیں۔ صحابہ نے ارشاد فرمایا من ہو، اے اللہ کے نبی کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاص، وہ قرآن والے، نعوذ باللہ روحانی طور پر فیملی والے نہیں، جسمانی طور پر فیملی والے نہیں، نورانی طور پر فیملی والے، اپنے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے جو قرآن سے وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا فیملی والا قرار دیا ہے۔ تو جو میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی تھی، اب ہمارے حق پر کیا بنتا ہے؟ ہمارے متعلق یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حد تک جتنا
اس پر تشویش کا اظہار یا غم و غصے کا اظہار کر سکیں ہم کریں، اور ہمارے ملک میں جتنی بھی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں ان میں شریک ہوں اور پرامن احتجاج کریں، اپنے دین کو جانے، اپنے گربان پر جا کے اور اپنے رب سے محبت کر کر اپنے قرآن کی حفاظت کریں۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔